اورنگزیب اور پر اسرار خط۔ یہ واقعہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کا ہے، جب وہ دہلی کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اپنی سلطنت کو مزید مضبوط کرنے میں مصروف تھا۔ اس زمانے میں سلطنت کے اندر کئی باغی گروہ سرگرم تھے، جس میں راجپوت، مرہٹے اور کچھ مغل امراء بھی شامل تھے، جو بادشاہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ایک دن شاہی دربار میں ایک سپاہی نے بادشاہ کو ایک پر اسرار خط پیش کیا۔ خط میں لکھا تھا: اے بادشاہ ہند، تمہاری سلطنت میں ایک شخص ایسا ہے جو تمہارے سر کے تاج کو اتار کے پھینکنے کی سازش کر رہا ہے۔ اگر تم ہوشیار نہ ہوئے تو وہ تمہاری حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہنے دے گا۔ وہ شخص تمہارے دربار میں ہے، تمہارے قریب ہے اور تمہارے اعتماد کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ پڑھ کر اورنگزیب چونک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن ہر جگہ موجود ہیں، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ دربار میں اس کے اتنے قریب کوئی غدار ہو سکتا ہے۔ اورنگزیب نے فوری طور پر اپنے خفیہ جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ دربار میں موجود تمام مشکوک افراد پر نظر رکھیں۔ چند دنوں کی نگرانی کے بعد ایک حیران کن نام سامنے آیا: شہزادہ محمد اعظم، یعنی خود بادشاہ کا اپنا بیٹا۔ یہ خبر سنتے ہی اورنگزیب پریشان ہو گیا۔ محمد اعظم ایک بہادر اور ذہین شہزادہ تھا، مگر کیا وہ واقعی بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہا تھا؟ اورنگزیب نے ایک چالاک حکمت عملی اپنائی۔ اس نے اپنے دربار میں اچانک اعلان کیا کہ وہ اپنے ولی عہد کا انتخاب کرنے والا ہے۔ یہ سن کر تمام شہزادے اور امراء متجسس ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن دربار میں ایک عظیم الشان محفل سجائی گئی۔ اورنگزیب نے تخت پر بیٹھ کر شہزادہ محمد اعظم سے سوال کیا: اگر تم بادشاہ بن جاؤ تو سب سے پہلے کیا حکم دو گے؟ محمد اعظم نے فخر سے جواب دیا: میں سب سے پہلے ان لوگوں کو سزا دوں گا جو مغل سلطنت کو کمزور کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اورنگزیب نے مسکرا کر پوچھا: اگر ان میں تمہارا باپ بھی ہو تو؟ یہ سوال سنتے ہی محمد اعظم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اورنگزیب نے گہری نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا: سلطنت تلوار سے نہیں، وفاداری سے چلتی ہے۔ جو اپنے باپ کا نہ ہوا وہ رعایا کا کیسے ہوگا؟ یہ سن کر شہزادہ محمد اعظم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً بادشاہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور کہا کہ وہ صرف تخت کے لالچ میں بہہ گیا تھا۔ اورنگزیب نے اسے معاف کر دیا، مگر اسے سلطنت کے معاملات سے بہت دور کر دیا تاکہ وہ مزید سازشوں میں نہ پڑے۔ یہ واقعہ مغل تاریخ کا ایک زبردست سبق ہے کہ بادشاہ کو سب سے زیادہ خطرہ بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی غداروں سے ہوتا ہے۔ اورنگزیب کی ذہانت اور حکمت عملی نے اس کی سلطنت کو کئی دہائیوں تک قائم رکھا، مگر اس واقعے نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اقتدار کی دوڑ میں اپنے بھی بیگانے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔